بھی ذات کچھ فضیلت نہیں. اس نے کہا کہ حضور پہلے آ جائیں یا بعد میں کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ عوام کا خیال ہے کہ حضور آخری نبی ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ. اور کہتا ہے اہل فہم جانتے ہیں کہ پہلے آ جانا آخر میں آنا فضیلت کی بات نہیں. جب یہ تحذیر الناس کے صفحہ 40 پر یہ لکھا، صفحہ 65 پہ جا کے یہ لکھا کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. صفحہ 85 پہ لکھا کہ اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، نبی ہو تو آپ کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 میں دعویٰ کیا. اس نے کہا اگر حضور کے بعد آ جائے تو فرق نہیں آتا تو پھر میں آ گیا ہوں. اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جس وقت ختم نبوت کے اجماعی قطعی حتمی سمی عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرنے کی کوشش کی گئی، امام نے پھر قلم اٹھایا اور میرے امام نے مرزا قادیانی کے رد میں 5 کتابیں تصنیف فرمائیں. پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ مل کے پڑھیں، اونچی بینی کی رفعت اور وہ دہر جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ اور وہ زبان جس یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طه الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آواز کریں آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم. اللہ رب العالمین جل شانہ امن والہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ محفل پاک، آج کی یہ کانفرنس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات اقدس اور حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک اور ان کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ برادران فاضل محتشم جناب حضرت علامہ غلام دستگیر صاحب حافظہ اللہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کے بڑی محبت کے ساتھ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ تمام اہل ایمان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک میں بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمات دینیہ کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بیان کرنے کی میں انشاءاللہ تعالیٰ سعادت حاصل کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی ذات گرامی قدر اہل سنت و جماعت کے وہ عظیم محسن ہیں کہ جنہوں نے اسلام و سنیت کا عقیدہ بچا کے حضور کی امت کے سامنے اسلام کا چہرہ بالکل روشن اور کھڑا کر کے سامنے پیش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی عظمت و شان اور امتیازات میں سے ایک امتیاز اور آپ کا جی آ جائے شروع کرو۔ خصوصی مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 14ویں صدی کا مجددیت کا تاج امام احمد رضا بریلی کے سر پہ سجا دیا۔ سنن ابی داؤد میں 4291 نمبر حدیث ہے اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث مستدرک حاکم میں امام بہقی اس کو لے کے آئے اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام بہقی نے صحیح کہا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح کہا، امام عراقی نے صحیح کہا۔ حفاظ حدیث کی ایک جماعت ہے محدثین کی جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس مئۃ کل سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ رب العزت اس امت کے اندر ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا من یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے سامنے، اس امت کے لیے اس دین کو کھڑا اور ستھرا کر کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرما دے گا۔ ہر صدی کے اندر علوم کے متنوع ہونے کی بنیاد پر، شعبہ جات کے مختلف ہونے کی بنیاد پر ایک صدی میں کئی لوگ آئے اور علماء مجددین آئے جنہوں نے منصب مجددیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وقت کی ضرورت کو پورا کیا اور اسلام و سنیت کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا کلا کما کیا۔ پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد بن کے آئے۔ دوسری صدی کے اندر امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا۔ تیسری صدی کے اندر امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ چوتھی صدی کے اندر امام ابو الحمد اسفرائینی، پانچویں صدی کے اندر امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، چھٹی صدی کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، ساتویں صدی کے اندر امام تقی الدین ابن دقیق علیہ رحمہ،
8ویں صدی کے اندر امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، 9ویں صدی کے اندر خاتم الحفاظ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 10ویں صدی کے اندر محدث مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، 11ویں صدی کے اندر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، 12ویں صدی کے اندر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تجدیدی فریضہ سر انجام دیا، 13ویں صدی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روافض کے فتنے کو آپ نے نیست و نابود کر کے منصب تجدید کا فریضہ سر انجام دیا، اور جس وقت 14ویں صدی آئی عرب و عجم کے علماء پکار اٹھے، ہند والے بولے، عراق والے بولے، مصر و شام اور حجاز مقدس کے علماء نے پکار کے کہا 14ویں صدی کے اندر اگر تجدید کا صحرا کسی سر پہ سجدہ ہے تو وہ فاضل بریلی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 14ویں صدی کے اندر امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر مجدد بن کے آئے، اور پھر آپ نے جو تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ توجہ کریں، مجدد کا کام کیا ہے؟ حدیث نے بتا دیا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد آئے گا، تجدید کرنے والا۔ وہ کیسے تجدید کرے گا؟ تجدید ہوتی کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنہ والامر بمقتداہما، کتاب و سنت کے اعتبار سے جو عمل مفقود و ناپائید ہو چکا وہ اس کو زندہ کرے گا، والامر بمقتداہما، اور قرآن و سنت کے مقتدا کے مطابق عمل بھی کرے گا، حکم جاری فرمائے۔ اب اس حدیث اور حدیث کی وضاحت و تشریح سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو مجدد ہوگا اور مجدد کے فرائض سر انجام دے گا وہ سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا، گمراہیوں اور بد عقیدیوں کا کلا کما کرنے والا ہوگا۔ جس کی اپنی سنت پوری نہ ہو وہ مجدد ہو سکتا؟ مجدد کے لیے کم از کم اتنا تو ضروری ہے نا، اس کی اپنی سنت تو پوری ہونا۔ یہ سنت ہے نا، ہر مسلمان کا بچہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے، نہ صرف اللہ کے نبی کی سنت ہے بلکہ اللہ کے سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور یہ اللہ نے مرد کو حسن عطا فرمایا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور نے داڑھی کو فطرت میں سے شمار فرمایا۔ اللہ نے عورت کے نہیں اگائی، مرد کے اگائی ہے، یہ فطرت میں شامل ہے۔ جس کی اپنی سنت پوری نہ ہو وہ سنتوں کو زندہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھیے ذرا کہ مجدد کیا کرے گا؟ احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنہ والامر بمقتداہما، مجدد کا کام ہے وہ احیاء سنت کرے گا، اماطت بدعت کرے گا۔ جب بدعت کی بات آتی ہے ہمارے مخالفین نے اس قدر ڈنڈورا پیٹا، بدعت کا شور مچا کے، جب بھی بدعت کا لفظ آتا ہے تو فوراً لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں عمل کی طرف، پھر وہ بدعت کی رٹ لگا کے اس قدر انہوں نے ہمارے خلاف پراپوگنڈا کیا۔ لیکن آپ نے ذرا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب بدعت کی بات آتی ہے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت اعتقادی، ایک ہے بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی، بدعت عملی، جب ان دونوں کی تقسیم کر کے ہم ان دونوں میں سے قباحت و مذمت کو دیکھتے ہیں تو بدعت عملی کی بنسبت بدعت اعتقادی زیادہ مذموم اور زیادہ کبھی ہے۔ اور جب ہم ذخیرہ احادیث کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بدعت کی مذمت بیان فرمائی ہے اس کا پہلا مصداق اگر کوئی بدعت بنتی ہے تو وہ بدعت اعتقادی، عقیدہ کی بدعت۔ اور پھر آپ احادیث پڑھتے چلے جائیں، بدعت عقیدے کی جب ہم دیکھتے ہیں، ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا اول بدعت حدثت فی الاسلام بدعت الخوارج والشیعہ۔ ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی جو بدعت ایجاد ہوئی ہے، جو سب سے پہلی بدعت نکلی ہے وہ خوارج کی اور شیعہ کی بدعت ہے۔
خوارج کی اور یعنی یہ وہ اعتقادی بدعات تھیں جو سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں نکلی اور انہوں نے اپنے پر پرزے نکالے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیش گوئی فرمائی۔ مثلا خوارج کے بارے میں پیش گوئی کے اوپر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر متفقون علیہ احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 6930 6931 32 33 34 یہ مسلسل احادیث، اور صحیح بخاری میں 2449 سے لے کر 2472 تک 20 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدعتی خارجیوں کی علامات اور نشانیاں بیان کی اور ان کی بدعت کی مذمت کو بیان کیا۔ توجہ کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یخرج فیکم قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، ایک ایسی قوم تم میں نکلے گی وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت حقیر اور تھوڑا جانو گے۔ وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے۔ وعملکم مع عملہم، وہ اتنے اعمال کریں گے تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے یتلون کتاب اللہ لینا رطبا، وہ اللہ کی کتاب قرآن کو بڑا تر و تازہ مزے کے ساتھ پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد کے اندر الفاظ موجود ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا، وہ اتنا قرآن پڑھیں گے۔ لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا لا صلاتکم الی صلاتہم شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گی، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گے۔ تمہارا قرآن پڑھنا قراءت قرآن ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما سیماہم، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا التحلیق، ان کی نشانی ٹنڈے ہوں گی، سر سے گنجے ہوں گے اور ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ شخص ہے جو حضور کی بارگاہ اقدس میں آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور صحیح بخاری کے کئی مقامات پہ حدیث ہے، مقام جعرانہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت صحابہ اکرام اور حضور نے مال غنیمت تقسیم کیا، کسی قبیلے کو کچھ تھوڑا، کسی کو تلیف قلب کے لیے زیادہ دے دیا۔ ایک بندہ آگے بڑھا، صحابہ نے اس کا حلیہ بیان کیا کہ مشمر الازار، اس کی شلوار ٹخنوں سے بہت بلند تھی، ٹخنوں سے بہت بلند تھی۔ کس اللحیہ، داڑھی بہت گنی تھی۔ محلوقن، اور سر سے گنجا تھا، ٹنڈ تھی۔ اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اتق اللہ یا محمد اعدل، اے محمد اللہ سے ڈرو، عدل کرو، تم نے انصاف نہیں کیا۔ صحابہ نے تلواریں نکالی، حضور نے روکا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کے جانے کے بعد کہا من ذکری ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، اے صحابہ اس بندے کی نسل سے ایک ایسی قوم میری امت کے اندر نکلے گی کہ وہ قرآن کو بڑا مزے سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے، حلق سے نیچے۔ اب دیکھیے جب بدعات کا ظہور اور بدعات کا رواج شروع ہوا، اسلام میں سب سے پہلی جو بدعت نکلی ہے وہ خوارج اور روافض کی بدعت ہے۔ تو آئیے اب مجدد کیا کرتا ہے؟ مجدد کا کام ہے وہ بدعتوں کو مٹاتا ہے، سنت کا پھریلا لہرا دیتا ہے۔ 14ویں صدی کے اندر جس وقت فلاسفہ کے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے تھے، جس وقت روافض کے اور تفضیلیہ کے اہل سنت کے عقیدے کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور خوارج کے اسلام و سنیت کے اوپر حملے ہو رہے تھے، ہمارے امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجددانہ شان کے ساتھ منصب تجدید کے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے جو بھی باطل اٹھا ہے میرے امام نے قلم چلا کے اس کا رد فرمایا۔ ہندوستان کے
ہندوستان کے ایک مولوی نے کتاب لکھی. اب دیکھیے یہ حوالہ سننے سے پہلے ذرا اپنے دل دماغ کی طرف توجہ کریں. ہر مسلمان جو ایک سادہ مسلمان بھی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو عیب سے پاک ہے. بے شک. بولے جو عیب سے پاک ہے. لیکن اب 14ویں صدی کے اندر ایک مولوی نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. استغفر اللہ. نعوذ باللہ تعالی. اب یہ مسلمانوں کی عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے, کتابیں لکھی جا رہی ہیں. جس وقت ایسے بدعتی اور گمراہانہ عقیدے لوگ گڑھنے لگے تو 14ویں صدی کے مجدد نے قلم اٹھایا, پوری کتاب تصنیف فرمائی, سبحان السبوح عن عیب کذب مکبوح, دلائل قاہرہ اور بحرہ کے دلائل کے انبار لگا کے یہ ثابت کیا کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو جھوٹ سے پاک ہے. بے شک. جو جھوٹ سے. اور پھر یہ فتوے ان لوگوں نے دیے کہ جنہوں نے بعد میں یہ کہا کوا کھانا بھی حلال ہے. کیا کہا؟ کوا کھانا. اور پھر امام اہل سنت نے اپنے قلم کے نشتر سے ان کو جب وہ قلم کا نشتر چبویا اور کہا خدا پہ دبا دروغ کا جو تھوپا یہ کس لئی کی غلامی کا داغ لے کے چلے. خدا پہ دبا دروغ کا جو تھوپا یہ کس لئی کی غلامی کا داغ لے کے چلے. پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے, بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے. جس اندھے نے یہ کہا تھا نا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, بلکہ اس نے کہا واقع بھی ہے, وہ واقعی اندھا تھا. اور اسی نے کہا تھا کہ کوا کھانا زاغ کھانا حلال ہے. امام نے اس طرف تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے. ترنم میں پڑھ دوں بجے کہ سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے, پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے, بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے, اور خدا پہ دبا دروغ کا جو تھوپا یہ کسی نئی کی غلامی کا داغ لے کے چلے. اور ہمیں پوچھو امام کہتے ہیں لاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سونی تھی چراغ لے. یا رسول اللہ. ہر جاننا یا حیدر. ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا, ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا. عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. چلتا رہے گا. فاتلوہ
लब्बैक या रसूल या रसूल अल्लाह लब्बैक तकरीर लब्बैक या रसूल तकरीर भी सुननी कि नहीं सुननी? सुभान अल्लाह कहते मोहम्मद सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब ये एक हमला था तो इमाम अहमद रज़ा बरेली रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे के अंदर नहीं बैठे रहे, बैठे जरूर हैं लेकिन हुजरे में बैठ के आपने अपने कलम के साथ वो काम लिया है जो मुजाहिद तलवार से लेता है। एक और बोला मूजी, और उसने कहा कि खुदा अपने अर्श पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, और कुर्सी 4 उंगली भी बड़ी नहीं है, बिल्कुल पूरी पूरी उसे फिट आती, टांगे उसने नीचे लटकाई हुई हैं और कुर्सी उसके बोझ से चिड़चिड़ कर रही है। यानी खुदा को नौज़ बिल्लाह मुजस्समा और नौज़ बिल्लाह एक मूर्ति साबित करने की नापाक कोशिश की। इमाम ने कलम उठाया, क़वारिउल क़हार अला मुजस्समतिल फुज्जार, पूरी किताब तस्नीफ फरमा के बता दिया कि हम उस खुदा को मानते हैं जो जिहत व मकान और जगह से पाक है, मौजूद बिला मकान, वो मौजूद है लेकिन मकान का मोहताज नहीं। पूरी किताब लिखी और दलाइल का अंबार लगा दिया कि खुदा कुर्सी और अर्श का मोहताज नहीं। तो फिर सवाल हुआ कि ये जो अर्श अल्लाह ने बनाया है, कुर्सी बनाई है, ये किस लिए? तो अपने ज़ौक़ से इमाम ने लिखा, आप फरमाते मैं बताता हूँ वगीला मकान के मकी हुए, वगीला मकान के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशीं हुए, वो नबी रजिस के है ये मकान, वो नबी रजिस के है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने नज़म की सूरत में, नसर की सूरत में अकीदे का बयान फरमाया, कुरान और हदीस का तर्जुमा फरमाया। ये वो शायरी नहीं है कि जो काल कुछ और हो और हाल कुछ और हो। इमाम का जो हाल होता था उसको काल में बयान फरमा देते थे। शायर जो होता है ना वो बड़ा कुछ लिख जाता है, उसके तखय्युलात होते हैं, उसका अपना एक इंदिया होता है, उसके तखय्युलात सोच होती है और उसी सोच को वो अल्फाज का जामा पहना देता है। लेकिन इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला की ज़ात गिरामी कदर को अल्लाह ने 14वीं सदी का मुजद्दिद बनाया। जो हाल होता था उसको काल में बयान फरमा देते थे। फरमाते पेशा मेरा शायरी ना दावा मुझको, पेशा मेरा शायरी ना दावा मुझको, हाँ अलबत्ता शरा का है जुम्बा मुझको, सनाए मौला में हुक्म मौला का खिलाफ, लो जीना में सीर तो न बाया मुझको। मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। शेर का मतलब यह है, फरमाते मेरा पेशा शायरी नहीं और ना मैं ये दावा करता हूँ कि मैं शायर हूँ, हाँ ये दावा जरूर करता हूँ मैं शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत जरूर करता हूँ, मैं हुजूर की शरीयत का पास करता हूँ। फरमाते कोई शायर शेर लिखे हुजूर की सना करे और सनाए मुस्तफ़ा करते हुए हुजूर की बेअदबी कर्जे हुक्म मुस्तफ़ा की मुखालफत करे, तो फरमाते हैं जैसे जैसे बादामों का हलवा बना के उसके ऊपर लहसुन की कोई जनाबे वाला लहसुन की गुठलियां ऊपर लगा दे, लहसुन के पीस ऊपर लगा दे तो बात बनती नहीं है। फरमाते हैं हुजूर की सना करते हुए हुक्म मुस्तफ़ा का खिलाफ बात बनती। फरमाते हैं कुरान से जो कहे शेरों पासे शरा क्यों कर हो मुमकिन, जो कहे शेरों पासे शरा दोनों का हुस्न क्यों कर आए, लाओ से पेशे जलवाए जमजमाए रजा के यूं। क्योंकि शायर जो होता है ना वो शेर लिखता है तो शरीयत की मुखालफत हो जाती है, शरीयत की हिफाजत करना चाहे तो शेर पूरा नहीं होता। तो कहते हैं कि जो ये कहे ना दोनों चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, दोनों का हुस्न जमा नहीं हो सकता,
اسے احمد رضا کی شاعری دکھا دو، سبحان اللہ اسے بتاؤ دکھاؤ کہ نعت کس طرح لکھتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کا پاس کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح حضور کی شریعت کا پاس کیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاعی امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیت عطا فرمائی، فرماتے ہیں کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بیجا سے المنت باللہ محفوظ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بیجا سے المنت باللہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ، یعنی رہے آداب فرماتے ہیں میں نے نعت گوئی بھی سیکھی ہے تو قرآن سے سیکھی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ توشہ میں غم و اشک کا سامان بس ہے، توشہ میں غم و اشک کا سامان بس ہے، افغان دل زار خودی خاں بس ہے، رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے۔ قرآن سے میں نے نعت کوئی سیکھی، اور فرماتے ہیں اگر کسی کو نعت خوانی کرنی ہو اور کسی رہبر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی قدر کا جو نقش ہے وہی کافی ہے، اور وہ حضرت حسان ابن ثابت کے طریقے پر چل جائے تو وہ حق ادا کرے گا، کیونکہ حسان ابن ثابت نے حضور کی نعت بھی پڑھ کے سنائی ہے اور مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد بھی فرمایا۔ سبحان امام اللہ اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی نعت بھی لکھی، عشق ہے تو کمال کا، اور جب دشمنوں کے کلا کما کرنے کی باری آتی ہے تو امام اہل سنت نے نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، وہ تقدس الوہیت پر حملہ ہوا ہو تو اس کا بھی جواب دیا، عظمت مصطفیٰ پر حملہ ہوا ہو۔ یہ ہیں بڑی بدعتیں، اعتقادی بدعتیں۔ جب کتابوں کے اندر یہ لکھا جا رہا تھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نعوذ باللہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ چیزیں اور یہ مسلمانوں کے اندر عقیدے انجیکٹ کیے جا رہے تھے، میرے امام نے قلم اٹھا کے نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں قرآن و احادیث کی تعلیمات کے مطابق یہ واضح کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دو جہان کے خزانے عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، حضور فرماتے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانے کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اور امام نے پوری کتاب لکھی ہے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب، اس کتاب میں قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ چیزوں کا اختیار عطا فرمایا۔ یہ تو کتاب ہے، اور جب بات آتی ہے نظم کی صورت میں، نعت کی صورت میں، تو آپ نے ایسا زوردار تمانچہ مارا ان نجدیوں کے منہ کے اوپر جو کہتے ہیں رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا نعوذ باللہ تعالی کہ رسول کو غیب کی کیا خبر، نعوذ باللہ تعالی۔ اشرف علی تھانوی مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر لکھا نعوذ باللہ تعالی، کہتا تم نبی کو عالم الغیب اگر کہتے ہو تو سوال یہ ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم میں غیبیہ مراد ہیں یا کل؟
اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ کہتا ہے اس طرح کا علم تو جانوروں پاگلوں کو حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ استغفر اللہ۔ اور تیسرا حوالہ، کتاب کا نام براہین قاطعہ، لکھنے والا مولوی خلیل احمد سہارنپوری، ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، صفحہ 55 پر لکھتا ہے نعوذ باللہ کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ حضور کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ جب یہ باندھ کی بولیاں حضور کے علم پاک کے بارے میں بولی گئیں اور حضور کے علم کی توہین کی گئی، میرے امام نے قلم اٹھایا، 5 کتابیں علم مصطفیٰ پر تصنیف کی۔ کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں لکھی۔ محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، مکمل کتاب حرم کعبہ میں بیٹھ کر شدید بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں بغیر کسی معاون کتاب کے امام نے قرآن و سنت کے انبار لگا کے حضور کے علم پاک پر 8 گھنٹے میں کتاب تصریف فرمائی۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کان وما یکون، انباء المصطفیٰ، ایضاحۃ العیب بسیف الغیب، خالص الاعتقاد، یہ 5 کتابیں حضور کے علم پر تصریف ہیں۔ اور کہا تم کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے آقا کی نگاہ نبوت کا کمال تو یہ ہے کہ معراج کی رات گزر عرش الہی پر ہو رہا ہے اور حضور کی نگاہ نبوت زمین کی پناہیوں تک جا رہی ہے۔ آؤ اندریا کا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھے پہ عیا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ حضور کے مبارک علم پر 5 کتابیں تصریف، سبحان اللہ۔ حضور کی شان پر عملہ ہوا، آپ نے قلم اٹھایا۔ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں جس وقت ناظم بلکہ بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم ننوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا اور کہا سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں۔ اس نے کہا کہ حضور پہلے آ جائیں یا بعد میں کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ عوام کا خیال ہے کہ حضور آخری نبی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے اہل فہم جانتے ہیں کہ پہلے آ جانا آخر میں آنا فضیلت کی بات نہیں۔ جب یہ تحذیر الناس کے صفحہ 40 پر یہ لکھا، صفحہ 65 پہ جا کے یہ لکھا کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ صفحہ 85 پہ لکھا کہ اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، نبی ہو تو آپ کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 میں دعویٰ کیا، اس نے کہا اگر حضور کے بعد آ جائے تو فرق نہیں آتا تو پھر میں آ گیا ہوں، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جس وقت ختم نبوت کے اجماعی قطعی حتمی سمی عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، امام نے پھر قلم اٹھایا اور میرے امام نے مرزا قادیانی کے رد میں 5 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ زندہ باد
کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 5 کتاب. اور کتابوں کے نام دیکھیں, کتاب کا نام ہی قادیانیوں کے سر کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے گز لگ رہا ہے. قہر الدیان علی مرتد القادیان, جزاء الدیانی علی مرتد القادیانی, السوء والعقاب علی المسیح القذاب, جزاء اللہ عدوہ بإباء ختم النبوہ. اور 5ویں کتاب المبین مانا خاتم النبیین. کتابیں پڑھیں, 5 کتابیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی ختم نبوت کے دفاع اور قادیانیوں کی تردید میں تصریح فرمایا اور حضور کی شان ختم نبوت کا بیان فرمایا. اور یہاں تک آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو آپ کا رسالہ ہے اس میں ذکر فرمایا, واضح لکھا 2 ٹوک انداز میں کہ نبوت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے, جو صرف اپنے آپ کو یہ کہے انا رسول اللہ او قال بالفارسیت من پیغمبرم یرید بہی من پیغامی برم, وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں, یا فارسی میں یہ کہے میں پیغمبر ہوں, اور مطلب وہ یہ لے کہ پیغمبر کا مطلب پیغام لے کے آنے والا, تو فرماتے ہیں تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا, کافر ہو جاتا. اتنا کہنے کی بھی اجازت, اپنے آپ کو رسول اللہ کہنے کی بھی اجازت, چاہے مطلب وہ نہ لے رہا ہو, لیکن یہ اتنا حساس اور سینسٹیو ایشو ہے. فرماتے ہیں کسی کو مانا دوسرا لے کے بھی اپنے آپ کو رسول اللہ اور پیغمبر کہنے کی اجازت نہیں, بلکہ خود فتویٰ نقل کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس نے فتویٰ جاری کیا کہ جو بندہ اس سے نبوت کی دلیل لینے کے لیے جائے گا, نبوت کی دلیل, اس کو جا کے پوچھے کہ ہاں بھی تو نبوت کا دعوے دار ہے, دلیل دے, تیرے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے, فرماتے ہیں وہ تو کافر ہے ہی, جو دلیل لینے جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور یہاں میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں, دلیل ہوتی ہے 2 طریقے سے. ایک بندہ دلیل پوچھتا ہے شک اور تردد کی بنیاد پہ, اور ایک پوچھتا ہے اپنے مخالف کو عاجز کرنے کے اعتبار سے. اگر عاجز کرنے کے اعتبار سے ہو تو پھر کافر نہیں ہوتا. یہاں مراد یہ ہے کہ جو دلیل مانگے شک اور تردد کی بنیاد پہ, ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو اور یہ نبی ہو, تو جو بندہ اس عقیدے کے ساتھ دلیل مانگے ہوگا وہ مسلمان رہ سکتا نہیں. باقی اس بات کا عقیدہ پختہ جزمی حتمی لے کے اگر مخالف سے نبوت کے جھوٹے مدعی کو یہ کہے کہ دلیل پیش کرو, اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ جھوٹا ہے دلیل دے سکتا نہیں, تو پھر کفر کا فتویٰ اس پہ نہیں آتا. یہ مسئلہ تقسیم کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, صحابہ کرام کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب گئے نا, تو صحابہ کرام نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی, بات کی, اور اس سے دلیل کا مطالبہ کیا, لیکن صحابہ نے دلیل کا مطالبہ جو کیا ہے وہ شک کی بنیاد پر نہیں, اس کا چہرہ کالا کرنے کے لیے کیا. بے شک. تو یہ مسئلہ, تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا اور ختم نبوت کا دفاع کیا. جس وقت یہ بولیاں بولی جا رہی تھیں اس وقت مجدد نے ان اعتقادی بدعتوں کا رد فرما کے اسلام و سنیت کا چہرہ خوب روشن اور صاف کر کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کروایا اور واضح کیا کہ حضور کی ذات وہ ہیں کہ نبوت کی ابتدا بھی اللہ نے ہمارے آقا پر فرمائی ہے اور نبوت کی انتہا بھی اپنے مصطفیٰ پہ فرمائی. سبحان اللہ. نبوت کی ابتدا کیسے کہ عالم ارواح میں اللہ نے سب سے پہلے نبوت ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی اور عالم اجساد میں حضور کی کو مبعوث فرمایا. اسی کا بیان کرتے فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ روشن درود, فتح باب نبوت پہ روشن درود, فتح باب نبوت پہ روشن درود,
सलाम मुस्तफा जाने। ये सलाम भी आला हज़रत का अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कि जहाँ जहाँ उर्दू जानने समझने बोलने वाले दुनिया में आशिकाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं, हर जुमे के दिन जुमे के बाद खड़े होकर सरकार की बारगाह में यही सलाम पेश करते हैं। और ये वो सलाम है कि जिसमें इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के मुबारक सर से लेकर हुजूर के मुबारक कदमों तक हुजूर के हर उज़्व की शान बयान की। जो कह तुम मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना जरा। हुजूर के सरे मुबारक की बात आई तो कहा जिसके आगे सरे सरवरां झुक गए, जिसके आगे सरे सरवरां झुक गए, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम। हुजूर के माथे की बात आई तो कहा जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के अबरुओं की बात आई तो कहा जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बहों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर की निगाहों की बात आई तो कहा नीची नजरों की शर्मों हया पे सुभान अल्लाह कह रहा, नीची नजरों की शर्मों हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे मिल के पड़े, ऊंची बीनी की रिफात। और वो दहर जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे। और वो ज़बान जिसको सब उनकी पूंजी है, उसकी नाफिज हुकूमत पे। और दांतों की बात है तो कहा जिनके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे। और दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, काले नाले करामत बेला, काले नाले करामत बेला। और जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की हिम्मत पे। और हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे ला। पतली पतली बोले खुदस की पतियां, उन लबों की नज़ाकत पे। ये है इमाम अहले सुन्नत का इश्क। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म अता फरमाया था, उलमा जानते 55 से ज़ायद उलूम अक़लिया और नक़लिया पे महारत तामा और कामिल दस्तरस रखते थे। और न सिर्फ उनकी दस्तरस और महारत थी बल्कि इन उलूम के अंदर मेरे इमाम ने सैकड़ों किताबें तसनीफ़ फरमाई, सैकड़ों किताबें तसनीफ़ फरमाई। किताबें आज भी शाहिद हैं, पढ़ के देखें। वो किताबें जो लिखी और सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में लगा दी। ये जो हम कहते हैं ना कि डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, ये ऐसे नहीं कहते। आला हज़रत ने वाकई दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा और हुजूर की अज़मत डाल दी। और खुद अपना स्टेटस क्या है, सारी दीनी खिदमतें करने के बावजूद सवाल पैदा होता है कि आपने इतनी खिदमत की, इतनी फतावा नवीसी की, इतनी किताबें आपने लिखी
آپ نے دشمنوں کی گالیاں بھی کھائیں، مخالفوں کے تانے مینے اور ان سے پتہ نہیں کتنی گالیاں کھائی ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے نجات ہوگی؟ اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے گا؟ تو امام نے جب بات کی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بات کی۔ بے شک ذرا محبت ذوق نہ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ذوق والی باتیں ذوق والے انداز میں سنی جاتی، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پتہ کیا کہا کہ نجات کس سے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا، عرض کرتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ یہ ساری خدمتیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چھوٹنا ہے تو کس وجہ سے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، در ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ عشق کی بات کی، محبت کی بات کی، اللہ اکبر۔ اور حضور کا عشق یہ وہ دولت ہے کہ عمل کمزور بھی ہو، عشق مصطفیٰ کی برکت سے وزن زیادہ نکلے۔ یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ۔ لوگ اپنے دنیاوی محبوبوں کی محبت میں تڑپتے ہیں، اور حضور کا عاشق مصطفیٰ کی محبت میں تڑپتا ہے۔ اب دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں۔ مرزا عشق کی بات میں عشق کی بات کروں گا کیونکہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ذوق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ تو مرزا غالب نے اپنے محبوب مجازی کے بارے میں شعر لکھے۔ شاعری کی ایک بڑی مشکل صنف ہے، اس کے اوپر شعر لکھے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، پھر پڑھوں گا نہ تو پھر آپ نے کہنا، پہلے صرف شعر سن لیں۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح کے شعر ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، جس کو ہو جانو دل عزیز وہ ان کی گلی میں جائے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ کوئی بندہ یہ مرزا غالب کے اشعار لے کے امام احمد رضا بریلوی کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور یہ مرزا غالب کے شعر ہیں، اپنے محبوب مجازی کے عشق میں تڑپ رہا تھا اور اس نے یہ جل کے تڑپ کے شعر لکھے ہیں کہ جس کو جانو دل عزیز ہو وہ یار کی گلی میں، محبوب کی گلی میں نہ جائے، اور محبوب کی طرف سے دکھ پہنچا تو ہم تو روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں، درد سے بر نہ آئے کیوں۔ میرے امام نے فوراً قلم اٹھایا اور اسی بہر اور اسی زمین پر حضور کی نعت لکھی اور لکھا پھر کے گلی
گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، سبحان اللہ ذرا، سبحان اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اللہ کیا بات یہ ایک جہد عشق و محبت اللہ حضرت محبت عشق و محبت اللہ حضرت اللہ حضرت علم و حکمت علم و حکمت اللہ حضرت اللہ حضرت واہ واہ ایک جہت ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی خدمات دینیہ کی اور مجددیت کے منصب کے تقاضے پورے کرنے کے، پھر فقہ کے اندر جو آپ نے کمال کیا، علم حدیث کے اندر جو آپ نے موتی بکھیرے، اور بڑی یعنی ایک ایک جہت پورا مستقل موضوع اور عنوان ہے۔ اعلیٰ حد کی فقہی بصارت کو دیکھیں، حدیثی بصارت کو دیکھیں، تصوف کے اندر آپ کا کمال اور مقام دیکھیں، اور تفسیر کے اندر آپ کے علوم وافرہ کو دیکھیں تو یقین یعنی ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ نے 14ویں صدی کے اندر مجددیت کا تاج جو عطا فرمایا ہے، وہ شان اللہ نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کو عطا فرمائی ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی تقدس سے الوہیت کی حفاظت کی ہے، عظمت مصطفیٰ کا ڈنکا بجایا ہے، اصحاب مصطفیٰ کی عظمت کا پرچار کیا ہے، میرے نبی کی آل کی عظمت کا پرچار فرمایا۔ اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہمارے گزر گئے، انہوں نے اس خطہ ہندوستان کے اندر اسلام و سنیت پہنچایا، اسلام و سنیت پہنچایا۔ حضور داتا گنج بخش علی جوہری، سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا بابا فرید الگنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان اولیاء اللہ نے اسلام پہنچایا، اور احمد رضا بریلی نے اس اسلام و سنیت کو بچایا۔ کیا کیا ہے؟ بچایا۔ جس وقت ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور یہ اس طرح کے عقیدے پیدا کیے جا رہے تھے، اس طرح کے عقیدے، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ چیزیں کہ جو انسان سنتے ہی انسان کو ایک ججلاہٹ آتی ہے کہ یار یہ کس طرح کی گستاخی والی بات کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کتابوں میں لکھی گئیں، مثلا مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، بس بس توبہ نعوذ باللہ تعالیٰ کہا کہ نبی کا مقام اب جو نا امت میں ایسے ہے جیسے گاؤں کے چودھری کا مقام گاؤں کے اندر ہوتا ہے۔ استغفر اللہ نبی بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجیے، ماں کی مالک اللہ سب کا بڑی اسی کی کیجیے۔ ہوئے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح کے جب عقیدے پھیلائے گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت اور اسلام کا عقیدہ اگر کسی نے دفاع کیا تو امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ۔ بے شک
حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ کو پاک کا فرماتے ہیں طریق النجاتی مطابقت اہل سنت والجماعت کسرهم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع فانه الفرقۃ الناجیۃ وما سواهم من الفرق فهم فی مارد الزوال والشرف الهلاك علمه اليوم احد اولم يعلم اما فی الغد فيعلمه كل احد ولا ينفع. فرماتے ہیں اسلام اور سنیت جو ہم تک پہنچا ہے، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، نجات کا رستہ اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے. اللہ ان کے اصول و فروع اور اقوال و افعال کے اندر برکت عطا فرمائے. فَإِنَّهُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَّةُ فرماتے ہیں نجات پانے والی جماعت کا نام صرف اہل سنت ہے. بولے کیا ہے؟ اہل سنت. آج وہ کہتے ہیں وہ جو نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں علمی کتابی. ہم کہتے ہیں ہم ہیں مسلم سنی. بے شک کیا ہم مسلم ہیں؟ سنی سنی ہونے سے مسلم کی نفی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ تم علمی کتابی نیا کو فرقہ 15ویں صدی سے نکالو تو وہ تمہیں نصیب ہو، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے سنی مسلم ہونا نصیب ہے. آمین. وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ مسلک، وہ جماعت جو حضور کے صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتی آ رہی. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں، وہ جو حدیث مشہور آپ نے سنی ہے، سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی، ابن ماجہ میں، حدیث کی درجن سے زائد کتابوں میں 18 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ وان هذه الملة ستفترق على 73. میرے کریم آقا علیہ السلام نے میں خبردار تم سے پہلے جو امتیں تھی وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور میری یہ امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی. 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گی. صحابہ نے پوچھا ما ھذ الواحدہ، یا رسول اللہ وہ ایک کون سی ہے؟ سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک. جامع ترمذی میں الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس کے اندر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور طریقے پر ہے. جب اس حدیث کی تشریح میں ہمارے امت کے اماموں نے، اولیاء نے لکھا، حضور سیدنا غوث پاک سرکار فرماتے اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت، فرماتے میرا عقیدہ سننا تو سن لو، ان میں سے نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری نے جب امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا کشف المحجوب میں تو کیا لکھا؟ کہا آ امام امامہ و مقتدائے سنیہ. ابو حنیفہ اماموں کے امام اور سنیوں کے پیشوا ہے. اور مجدد الافسانی فرماتے ہیں طریق النجات مطابقت اہل سنت والجماعت، فرماتے ہیں نجات کا راستہ اہل سنت والجماعت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلی 400 سال پہلے گزر گئے بزرگ، دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو روزانہ رسول اللہ کی کچہری میں حاضر نصیب ہوا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر گوئن 6 گنا معلوم شود کے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت و این راہ راست و راہ خدا و دیگر راہ میں نارس، ہر فرقہ دعویٰ می کنند کے براہ راست و مذہب حق جوابش آن کے این چیزیں نیست کہ بمجرد دعویٰ تمام شد برہان باید و برہان حقانیت اہل سنت و جماعت آس کہ این دین و اسلام و نقل آس بمجرد عقل باہوا فی نیز. فرماتے اگر یہ کہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ حق اور باقی سارے ناری ہیں، یہ نوری ہے، یہ جنتی ہے، تو ہر فرقہ کہے گا میرا مذہب حق ہے، میں صحیح ہوں، میں سچا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ یہاں صرف دعویٰ نہیں، دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ اور کوئی دلیل میں اپنے بغل میں قرآن، کوئی صحیح بخاری، کوئی کچھ لے کے کوئی دعویٰ کرے گا. فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے پاس اپنی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے بندوں سے نقل ہوتا چلا رہا ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں بمجرد عقل بآبافی نیس، میں نے یہ بات صرف عقل سے سوچ کے نہیں کر دی، بتواتر اخبار معلوم شود. فرماتے ہیں میں نے تواتر کے ساتھ اخبار پڑھی ہیں، تواتر کے ساتھ میں نے اسلام کی پوری ہسٹری پڑھی ہے، میں نے اولیاء اللہ کے عقیدوں کو کھنگالا ہے. میں صحابہ سے لے کر آج تک امت کے جتنے ولی فقہا محدثین امت کے ائمہ آئے اور گزرے ہیں، فرماتے سب کے عقیدوں کو میں نے جانچ پڑتال کر کے دیکھا ہے. صحابہ سے لے کر آج تک سارے بری اعتقاد و بری طریقہ بودا ان، فرماتے اسی عقیدے پر اور اسی طریقے پر چل جا رہے ہیں.
اسی طریقے پر یا رسول اللہ یا اب دائیں نہیں جانا بائیں نہیں جانا، نہ رفظ کی طرف نہ خروج کی طرف، نہ رافضیت کی طرف نہ خارجیت کی طرف، کیونکہ اللہ نے اہل سنت کو وہ معتدل عقیدہ عطا کیا ہے جو نہ رفظ والا نہ خروج والا نہ کمی والا نہ زیادتی والا نہ غلوب والا نہ تنقیص والا نہ جبر والا نہ قدر والا، یہ عقیدہ صراط مستقیم والا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں عالمہ الیوم احد اولم یعلم، آج کوئی جانے یا نہ جانے، اما فی الغد، باقی کل قیامت، فیعلمہ کل احد ولا ینفع، فرمایا کل قیامت کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ جنتی کون ہے، لیکن فائدہ ہونا، بولے فائدہ ہونا، میرے امام نے کلم اٹھایا، امام فرماتے ہیں آج لے ملکی بنا، آج مدد مانگن سے، مل کے سب بس پڑھتے ہیں آج لے ملکی بنا، آج مدد مانگن سے، آج سمت موزی ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، صحابہ کی محبت بھی اس میں، اہل بیت کی محبت بھی اس میں، ولیوں کی محبت بھی اس میں، ولیوں کی محبت بھی، باتیں بہت ساری ہیں، اعلیٰ کا کلام بھی بہت سارا ہے، شعر بھی بہت سارے ہیں، اعلیٰ کی شان بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اکابرین بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی محبت میں زندگی اور انہی کی اتباع میں زندگی اور انہی کی اتباع میں موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ جی مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آمین۔ واہ واہ واہ۔ جی کوئی دوست کوئی پوچھنا چاہتا، ٹائم تو ویسے کافی ہو گیا، سوا گھنٹہ۔ جی قبلہ آپ کا بیان سن کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ قبلہ دارالعلوم مفتی محمد اقبال حنفی صاحب کے بعد آپ کا بیان اتنا پسند ہے کہ آپ نے عقائد پر مبنی اتنی اعلیٰ باتیں کی ہے۔ جزاک تو اللہ۔ اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے گائے بھینس بکری وغیرہ کا پیشاب کرنا بھی جائز ہے، تو اس کی آپ ایک وضاحت فرما دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پہلے پھر اس کے بعد دوسرا، یہ جہاں تک
فقہی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بولو ما یوکل لحمہ، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کا شرعی حکم۔ تو ہمارے اہل سنت احناف کے ہاں تو پیشاب نجس ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ جو بھینس بکری بھیڑ وغیرہ ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، نجاست ہلکی نجاست ہے، اور بہرحال نجس ضرور ہے، اور اس کا پینا تو بالکل حرام ہے۔ اہل سنت احناف کے ہاں اس کا پینا حرام ہے، باقی ائمہ کا اگرچہ اس میں موقف الگ ہے، لیکن احناف کا موقف یہی ہے کہ یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، قبلہ ایک یہ ٹرانسجینڈر کا ایشو چل رہا ہے آج کل، جس طرح کہ جس سے ہم جنس پرستی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک نکاح کی تقریب دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے کہ جس میں دو مردوں کا نکاح ایک دوسرے سے کروا دیا گیا، اس پر شریعت کیا حکم ہے؟ شریعت کا تو بالکل واضح حکم ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر جو کروا رہے ہیں، جو نا وہ نسل تبدیل کرواتے ہیں، مرد عورت اور عورت مرد بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں واضح حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المشبہین والمشبہات، اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں جیسا بنتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو مردوں جیسا بنتی ہیں۔ یہ تو صرف جو عورت ہو کے مردوں جیسی وضع قطع حلیہ اختیار کرے اس پر بھی لعنت ہے، تو اگر عورت ہو کے وہ مرد بننے کی کوشش کرے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ سخت اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو شرعاً شریعت میں اس کی قطعاً کوئی 1% بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو عام سادہ مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ مرزا نے وہ نیا آج فتنہ کھڑا کیا ہوا جو یہ رفع دین اور یہ فلانا، جس طرح وہ مرزا جو جیل میں ہے، تو وہ ایسے ہی من گڑت حدیثیں لے آتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ حضور یہ اعلیٰ حضرت کے متعلق علم ہوا کہ 562 روم پر دستخط حاصل کی۔ بس وہ کچھ اپنی طرف سے کچھ علماء، دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو تحقیق کے ساتھ جن علماء نے لکھا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ مبالغہ یا کذب بیانی یا جھوٹ، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی بولا جائے تو وہ یعنی کذب جو ہے جھوٹ وہ جائز، جو بات تحقیق پہ مبنی ہے اور جو حقیقت پہ مبنی ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بس ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی جی وعلیکم السلام۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بیان سن کے عشق میں عقیدے میں اور ایمان پہلے زیادہ پختگی آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور میرا کوشچن ہے یہ فتنہ جہلمی کے بارے میں، اس نے پیچھے سے ایک ویڈیو کلپ آیا ہے، اس نے بولا ہے کہ عمار بن یاسر کہ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ حضرت امیر معاویہ لاکھوں بھی ہوں تو حضرت عمار بن یاسر کے برابر نہیں ہوگی، اس کی وضاحت فرما دیں، اس میں تھوڑی سی ہمیں غلط فہمی ہوگی۔ استغفر چلو بیٹھ جائیں۔ دیکھیں فتنہ جیلمی ہو یا اس طرح کے روافظ کے جتنے پروپوگنڈے ہیں مذموم، یہ سارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ توجہ کریں، میں نے آپ کے سامنے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ عشق اور محبت والا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ منہج ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کے ساتھ محبت اور ادب کرتے ہیں۔ یہ ایک پورا ہمارا کنسیپٹ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ احادیث موجود ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ صحابہ کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ ان اختلافات کا جو اینڈ ہے وہ جنگوں تک ہوا، جنگیں واقع ہوئیں، اس قدر اختلافات ہوئے۔ اس میں اہل سنت کا ایک محتاط موقف یہ ہے، ہم کہتے ہیں الامساک عما شجر بینہم، جو آپس میں ان کے مشاجرات اور منازعات اور جنگیں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس میں محتاط رویہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، خاموش رہیں، اور ان کے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ لا نذکرہم الا بخیر، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں تو ہماری زبان کھلے تو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے،
ان کی بلائیاں اور ان کی خیریت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کوئی نیگیٹو کوئی منفی جملہ یا لفظ ہم اپنی زبان سے ان کے بارے میں نہ نکالیں. یہ ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے, نظریہ ہے. اب اس کے مقابلے میں مرزا جیلمی ہو یا اس طرح کے جتنے روافظ اور نیم روافظ, وہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور مشاجرات کو لے کے آتے ہیں. اب دیکھیں ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی, سب کو مانتے ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ حضرت علی کی محبت کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ کو اپنی زبان کھولیں گے, اور جو کھلے روافظ ہیں, کھلے روافظ, وہ حضرت علی کا نام لے کے حضرت ابو بکر و عمر کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے, کیونکہ وہ ان کو نہیں مانتے. وہ صرف حضرت علی کو ماننے کے دعوے دار ہیں, لیکن حقیقت میں وہ حضرت علی کو بھی مانتے نہیں, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا. مثلا اب روافظ کو دیکھ لیں. رافضی ابو بکر و عمر کے خلاف نعوذ باللہ کس قدر بغض و عداوت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان کو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں مانتے. اور ان کی کتابیں درجن حوالے میں پیش کر سکتا ہوں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے, رجال کشی میں, الکافی میں, الاختصاص میں, حیات القلوب میں, تفسیر عیاشی میں, تفسیر البرہان میں, کتابیں درجن سے زائد ان کی کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے, باقی سارے مرتد ہو گئے. یہ ان کا ایسا گندہ عقیدہ ہے. جبکہ مولا علی نے تقریباً 2.25 سال یا 2.5 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے. بیٹے محمد بن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا, حضور یہ بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. قالا قلت ثم من, میں نے کہا ان کے بعد, کہا ان کے بعد حضرت عمر. یہ مولا علی کا عقیدہ ہے, اور ان کا عقیدہ وہ نعوذ باللہ ان کو ابو بکر عمر کو کافر سمجھتے ہیں. یہ کھلے روافظ ہیں. اب یہ ہیں چھپے ہوئے رافضی جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں, نیم رافضی. یہ وہاں اوپر تو نہیں جاتے لیکن نیچے رہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں, ان کی زبان پر وہ دبے لفظوں میں, حضرت امیر معاویہ پر تو کھلے لفظوں میں, اور حضرت عثمان پر بھی بنو امیہ کا نام لے کے تبرہ کر جاتے ہیں اور ان کی ذوات اقدس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جنگیں ہوئیں, مشاجرت ہوئے, کیا نکالیں گے آپ اس سے؟ اگر نکالنا ہے نا, ہم تو سنی ہیں, ہم اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ, نعوذ باللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حضرت امیر معاویہ کی حمایت میں حضرت علی پر کوئی بہتان لگا دے. جو حضرت علی پر بہتان لگائے گا وہ ناسبی خارجی, وہ سنی نہیں. اور جو علی پاک کی محبت میں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پہ تبرہ کرے گا, ان پہ گالم گلوچ کرے گا, وہ پکا رافضی ہے, وہ سنی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا, آپ فرماتے ہیں اے علی ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود, رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ. یا علی ناسبی آپ کے بغض میں جہنم میں جائے گا, اور رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا, اور سنی سچی محبت میں جنت میں جائے گا. کہہ رسد مولا, کہہ رسد مولا بمہر تاب ناکت نجم شام, کہہ رسد مولا بمہر تاب ناکت نجم شام, گرچہ بنور صحبت او صبح انور آمدہ. امام فرماتے ہیں یا علی آپ کا چمکتا سورج, اس چمکتے سورج تک شام کا ستارہ نہیں پہنچ سکتا. چمکتے سورج تک شام کا ستارہ نہیں پہنچ سکتا. گو بنور صحبت او صبح انور آمدہ, اگرچہ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے اجالا وہ بھی کرتا ہے, روشنی وہ بھی کرتا ہے. تو اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ حق بدست حیدر قرار, امیر معاویہ بھی ہمارے سردار, اور لان و تان ان پہ کالے فجار. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا احترام کریں گے. اب یہ جو آپ نے روایت پڑھی,
یہ روایت بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دوسری روایت اور احادیث بھی موجود ہیں. مثلا مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عثمان غنی کے بارے میں، حضرت کعب بن مرہ، عبداللہ بن حوالہ ازدی اور حضرت ابو ہریرہ، 3 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح حدیث ہے، درجن کے قریب کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ فتنہ عثمان کے قدموں سے اٹھے گا، اور عثمان کے ساتھی، عثمان کی پیروی کرنے والے اس دن حق پر اور ہدایت پر ہوں گے. حق پر اور ہدایت پر ہوں گے، حضور کا فرمان ہے. اور اس فرمان کی وجہ سے عبداللہ بن حوالہ ازدی، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ امت میں فتنہ برپا ہوگا، جب آپس میں لڑائیاں پیدا ہوں تو اس وقت امت گروہوں میں بٹ جائے گی. ایک گروہ شام میں ہوگا، ایک عراق میں ہوگا، اور ایک یمن میں ہوگا. عرض کی حضور اس وقت میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا علی کبھی شام، تو اس وقت شام چلے جانا. یہ عبداللہ بن حوالہ رضی امیر معاویہ کے ساتھ آ گئے، اور آ کے مل کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. اور حضور کا فرمان تھا کہ عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن حق پر اور ہدایت پر ہوں گے. اب اس حدیث کی بنیاد پہ کوئی اگر یہ کہتے معاویہ حق پر تھے اور حضرت علی غلطی پر تھے، وہ بھی سنی. صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات ہوئے وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھے. وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے. دلیل ان کے پاس بھی تھی، دلیل ان کے پاس بھی. اب یہ حدیث عمار تو آپ نے سنی ہے، یہ ساری حدیثوں کا ایک پورا ذخیرہ ہے کہ جو لے کے وہ بیٹھے اہل شام والے، وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت شام والے حق پر ہوں گے. عثمان کے ساتھی ہم ہیں، عثمان کو مظلوماً شہید کیا گیا اور عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ آپس میں اجتہاد پر کھڑے تھے. البتہ دلائل کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حق مولا علی کے ہاتھ میں تھا. حق کس کے ہاتھ میں تھا؟ لیکن مقابلے میں آنے والے باطل پر نہیں تھے، اجتہاد پر تھے. ہاں ان سے اجتہاد کرنے میں اجتہادی خطا واقع ہوئی ہے، اور اجتہادی خطا کے اوپر گناہ ہوتا، اجتہادی گناہ سے بندہ کافر، فاسق اور گمراہ ہوتا نہیں. بس اتنی بات. چلیں جی اور کوئی دوست، بس آخری سوال. رفع یدین کہاں سے شروع کریں؟ بس ہاں جی، بس مختصر میں عرض کرتا ہوں 2-4 منٹ کے اندر. دیکھیں رفع یدین کا مسئلہ ایک فروعی مسئلہ، مختصر سن لیں، فروعی مسئلہ، اختلافی اجتہادی مسئلہ ہے، مختلفی مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اندر احادیث اس بات میں موجود ہیں اور احادیث ترک پر بھی موجود ہیں. ان احادیث کی بنیاد پر امت کے جو 4 امام ہیں ان میں سے 2 بڑے امام، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، ان دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ترک کرنا اولا، ترک سنت ہے، اور ترک والی احادیث راجح ہیں، اور صحابہ کرام کا عمل بھی اسی کے اوپر ہے. صحابہ کا عمل ہے اس کے اوپر ہے. امام ترمذی جامع ترمذی میں 257 نمبر، امام نسائی سنن نسائی میں 1026 نمبر، امام ابو داؤد سنن ابی داؤد میں 748 نمبر حدیث لے کے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عبداللہ بن مسعود؟ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا القرآن من 4، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود، ان میں سے پہلا نمبر حضور نے عبداللہ بن مسعود کو دیا. عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو. خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی عبداللہ بن مسعود. صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ جانتے ہیں میں سب سے زیادہ رب کے قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے 70 سے زیادہ قرآن کی صورتیں رسول اللہ کے مبارک منہ سے سیکھی. وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟
فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ. عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی, اللہ اکبر کہ نماز شروع کی, پوری نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا. الا فی اول مرہ, الا استثنائیہ. ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ. لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا, نہ رکوع جاتے, نہ رکوع سے اٹھتے, نہ سجدہ جاتے, نہ سجدے سے اٹھتے, نہ سجدوں کے درمیان, نہ تو اسی رکعت کے شروع میں, الا فی اول مرہ, شروع میں کیا, باقی پوری نماز میں نہیں کیا. اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین. فرماتے ہیں حضور کے اہل علم صحابہ کا عمل اسی پر ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. کون اہل علم صحابہ؟ اہل علم. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اہل علم صحابہ کون ہیں؟ وہ اہل علم صحابہ حضرت عمر فاروق, اللہ مولا علی, بے شک. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اسود تابعی کہتے کہ میں نے خود دیکھا حضرت عمر کو نماز پڑھتے, وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. قلیب تابعی کہتے ہیں مولا علی جب نماز پڑھتے تو نماز کو شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے خود عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی, وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں. امام ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور جنہوں نے نماز مولا علی سے سیکھی ہے, اور وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. تو صحابہ کا عمل, تابعین کا عمل, امام ابو حنیفہ, امام مالک, دو امام ہیں, ان کا عمل بھی یہی ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین ہے. اب یہاں آ جاتی بات, کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جی حضور نے کیا. تو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے حضور کا خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع یہ ہے, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کتاب اللہ اور اپنی سنت. کتاب اللہ اور اپنی, یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور بخاری مسلم. تو جو کہنے ذرا, حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی سنت, کتاب اللہ اور اپنی سنت. اور سنت بخاری مسلم کے اندر محصور نہیں. سنت جب ہمیں حدیث سے ملے گی, جہاں سے حدیث ملے گی, حدیث صحیح ہو اور امت کے اماموں نے اس پر عمل کیا ہو, اس کا بخاری مسلم میں ہونا ضروری نہیں. کہتے بخاری مسلم جو ہونی چاہیے, اس تو بغیر نہیں مننی, بخاری مسلم میں ہونا ضروری ہے. تو پھر ان کے لیے ہم نے ایک دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کو مرزا فقی کہتا ہے. فقی ہم نہیں کہتے. وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 4 حدیثیں, توجہ کیجئے, 4 حدیثیں, 224, 225, 226 اور 2471. 4 حدیثیں صحیح بخاری میں 2 صحابہ سے موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. حضرت حذیفہ, حضرت ابو موسیٰ شریف, وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. وہ کہتے ہیں حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. 4 حدیثیں صحیح بخاری میں 2 صحابہ سے موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی. صحیح بخاری میں پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث موجود ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے. تو مجھے بتائیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ بیٹھ کے سنت ہے. تو بخاری شریف میں تو نہیں ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر. بخاری میں تو صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے. اور حدیثیں کتنی ہیں؟ صحابہ کتنے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرفوع حدیثیں بخاری میں بھی رفع یدین کی 4 ہیں اور صحابہ بھی 2 ہیں. حدیثیں بھی 4 اور صحابہ بھی 2 ہیں. اب پیشاب کرنے کی کھڑے ہو کے حدیثیں 4 ہیں, صحابہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیثیں تو ہیں, لیکن بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث موجود نہیں ہے. تو کی خیال ہے کھلو کے پیشاب کرنے شروع کر دیے؟ نہیں بھئی, آگے جائیں گے نا, آگے حدیث کو دیکھیں گے. تو ہم نے بخاری مسلم کے بعد جب جامع ترمذی کو دیکھا تو جامع ترمذی میں امام ترمذی حدیث نمبر 12 لے کے ہے, صفحہ نمبر 8 پہ. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم
ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا. فرماتی جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو. حضور جب بھی پیشاب کرتے تھے بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث بخاری میں نہیں، مسلم میں کہاں ہے؟ ترمذی. تو اگر یہ کہنا بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہے تو لہذا بخاری مسلم کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر ان کو آئندہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. کھڑے ہو کے کہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، اور کہہ کے دکھائیں پھر جوتیاں کھائیں لوگوں سے. کھڑے ہو کے سنت نہیں ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے. تو پھر وہ جو بخاری میں حدیثیں ہیں تو اس کا علماء نے مطلب بیان کیا. ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے اس کے 8 مطلب بیان کیے ہیں. کتنے مطلب ہے؟ اب وہ بیان کروں گا پوری تقریر اس پہ ہو جائے گی. اللہ کتنے مطلب؟ سچے رہنما ابو حنیفہ ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ فیضان محدث اعظم پاکستان. جاری رہے. اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی 8 توجیحات بیان فرمائی ہیں کہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے یہ کسی بیماری کے موقع پر تھا. نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں کوئی جگہ اس طرح کی تھی کہ پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ ڈلنے کا خدشہ تھا. نمبر 3 یہ ہے کہ امت کے بیماروں کے لیے بیان جواز کے لیے دیگر اس کی توجیحات موجود ہیں، اور پھر اس پہ علماء نے پوری تفصیلات بیان کی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج تک پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو کوئی ایک عالم محدث نہیں ملے گا جس نے یہ کہا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے. یہ کہیں کہ جائز ہے مجبوری کی حالت میں، ضرورت کے موقع پر بیٹھ کے پیشاب کرنا ہی سنت ہے. لیکن وہ حدیث بخاری مسلم میں وہ کہاں ہے؟ جامع ترمذی میں. اسی طریقے سے امام بخاری رفع یدین کرنے کی حدیثیں تو لے ہیں، تو نہ کرنے کی جامع ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن کبری بہقی کے اندر ہے. اور وہ صحیح حدیثیں ہیں، اور وہی حدیثیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کا مستدل بھی ہیں اور امام مالک کا مستدل بھی ہیں. اور امت کا اس وقت بھی آپ دیکھ لیں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتا. یہ مختصر طریقے سے میں نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا. آمین. جزاکم اللہ. مجھے اجازت دے دیں جی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحبا مرحبا.